کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جب ان کا بیان شروع ہوگا میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگوں تک آواز پہنچے گی ایک بھی آدمی یہاں سے کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اللہ نے ان کی آواز میں وہ تاثیر رکھی ہے، ان کے سینے میں وہ درد رکھا ہے، وہ اخلاص سے بات کہی جاتی ہے تو اس کا دل پر اثر ہوتا ہے۔ زور سے نعرہ بلند کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا محمد مشرف صاحب، حضرت مولانا محمد مشرف صاحب میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ بنا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت اقدس مولانا محمد مشرف صاحب دامت برکاتہ العالیہ نائب صدر جمعیت علماء ضلع سہارنپور وہ تشریف لائے مسند خطابت پر، اور ہم سن سامعین کو اپنے بیان سے مستفید فرمائیں۔ ضبط پچھلی بار بھی انہوں نے کیا تھا۔ اور بھئی آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ مفتی طارق جمیل ابھی یہاں سے جا رہے ہیں، انشاءاللہ حضرت کے بعد جیسا آپ کلام چاہیں گے ایسا وہ کلام پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، سامعین عظام، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو دینی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ قبول فرمائے۔ میرے محترم، مجھے یہاں دوسری مرتبہ آنا ہوا بہت اچھا لگا ہے کہ آج ہمارے اسٹیج پر ہمارے مہمان ماشاءاللہ ہمارے دھاما بھائی صاحب اور ہمارے دوسرے بھائی صاحب، بہت ہی اچھا لگا ہے۔ اللہ ان کے آنے کو، ان کے بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے، اللہ انہیں پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے بچائے۔ یہ مل جل کر کے بیٹھنا اللہ ہمیں اسی طرح گنگا جمنا کی تہذیب کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح سے آپس میں پیار محبت قائم فرمائے۔ مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ خیر میرے محترم، یہ مجلس بہت مبارک مجلس ہے، آپ سبھی حضرات مبارک بادی کے مستحق ہیں، یہ ہمارے بھائی بھی مبارک بادی کے مستحق ہیں۔ جہاں میں آپ کو مبارک بادی دیتا ہوں وہیں پر اپنے ان ذمہ داروں کو بھی مبارک بادی پیش کرتا ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے اپنے ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سبھی حضرات مبارک بادی کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ حضرات نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے آرام کو قربان کیا، اپنی نیند کو قربان کیا، اپنے بسترے کو چھوڑا، اور اللہ کی رضا کے لیے آپ حضرات یہاں تشریف لائے۔ تو یہ آپ کا آنا، آپ کا یہ بیٹھنا میرے محترم، یہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ مجلس بہت مبارک مجلس ہے، اور جو اس مجلس میں شرکت کرتا ہے وہ بھی مبارکبادی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دیکھیے، آتا ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ کی ایک نورانی مخلوق فرشتے یعنی زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں، جب وہ ایسی مجلس کو دیکھتے ہیں تو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں فرشتوں تمہارا مقصود یہاں پر ہے، تمہارا مطلوب یہاں پر ہے۔ فرشتے آتے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو آسمانوں پر جاتے ہیں اور اللہ تبارک
تبارک و تعالی باوجود جاننے کے معلوم کرتے ہیں اے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرے بندے تیری تعریف تیری بڑائی بیان کر رہے تھے, تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی پھر معلوم کرتے ہیں اے فرشتوں میرے بندے کس چیز کی طلب کر رہے تھے. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ جنت کی طلب کر رہے تھے. کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ اے اللہ دیکھا تو نہیں, کیا اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ طلب کرتے. اللہ تبارک و تعالی پھر معلوم کرتے ہیں اے فرشتوں میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے. اے اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ اے اللہ دیکھا تو نہیں, کیا اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ دور بھاگتے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں, میں نے ان مجلس والوں کی مغفرت کر دی ہے. یہ مجلس اتنی مبارک مجلس ہے میرے محترم, کتابوں کے اندر آتا ہے ایک نئے مجلس 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ بن جاتی ہے. آپ حضرات نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے سنایا تھا ایک بہت بڑے بادشاہ ہارون رشید جو ہے گزرے ہیں, ان کی بیوی ہے زبیدہ, بہت نیک عورت ہے, اللہ کے قرآن کی عاشق ہے, اللہ کے قرآن سے محبت کرنے والی ہے. جب ان کو پتا چلا کہ حاجی لوگ پانی نہ ملنے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو ایک نہر کھدوائی, عرفات کے میدان تک پہنچوایا. کتنا بڑا کام کیا ہے, کتنا اونچا کام کیا ہے. کتنے لوگوں نے پانی پی کر کے اپنی پیاس کو بجھایا ہوگا, اپنی پیاس کو ٹھنڈا کیا ہوگا. کتابوں کے اندر آتا ہے قیامت کا منظر ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ایک صف جنتوں کی لگی ہوگی, ایک صف جہنمیوں کی لگی ہوگی. ایک جہنمی جنتی سے کہے گا کہ دنیا کے اندر تجھے پینے کے لیے پانی دیا تھا, تجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا. وہ جنتی کہے گا کہ ہاں دیا تھا. وہ جہنمی کہے گا اللہ سے درخواست کر تاکہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کر دے. وہ جنتی اللہ سے کہے گا اے اللہ اس تیرے بندے نے دنیا کے اندر مجھے پینے کے لیے پانی دیا تھا, مجھے پینے کے جو ہے مجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا. اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی مغفرت کر دے. میرے محترم اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کر دیں گے. تو زبیدہ نے کتنا بڑا کام کیا ہے, کتنا اونچا کام کیا ہے. کتنے انسانوں نے پانی پی کر کے اپنی پیاس کو بجھایا ہوگا, اپنی پیاس کو ٹھنڈا کیا ہوگا. جتنے جانوروں نے پانی پی کر کے اپنی پیاس کو بجھایا ہوگا. میرے محترم فضائل اعمال کے اندر آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت, ایک بازاری عورت, ایک گندی عورت جس نے کبھی اللہ اللہ نہیں کہا, جس نے کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا, وہ چلی جا رہی ہے. دیکھا راستے میں ایک کتا پانی نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. اس عورت نے اس کتے کے اوپر رحم کھاتے ہوئے کنویں سے پانی نکالا اور کتے کے منہ میں ڈالا. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس عورت کی مغفرت کر دی ہے. تو زبیدہ نے کتنا اونچا کام کیا ہے, کتنا بڑا کام کیا ہے. کتنے لوگوں نے پانی پی کر کے اپنی پیاس کو بجھایا ہوگا, اپنی پیاس کو ٹھنڈا کیا ہوگا. کتنے جانوروں نے پانی پی کر کے اپنی پیاس کو بجھایا ہوگا. جب زبیدہ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا زبیدہ کیا گزری, اللہ نے مغفرت کر دی ہے. کہا تیری مغفرت کیسے نہ ہوتی, تو نے بڑے بڑے کام کیے ہیں, تو نے اچھے اچھے کام کیے ہیں, تو نے نہر کھدوائی, عرفات کے میدان تک پہنچوایا. زبیدہ نے کہا کہ جب نہر کی باری آئی تو اللہ کی طرف سے آواز آئی زبیدہ اگر ہم تجھے بادشاہت نہ دیتے, خزانہ نہ دیتے, مال دولت نہ دیتے, تو کبھی نہر نہ کھدواتی. یہ بتا میرے واسطے کون سا عمل لے کر کے آئی ہے. زبیدہ کہتی ہے کہ میری پیشانی پر پسینہ آ گیا. اللہ کی طرف سے آواز آئی زبیدہ تیرا ایک عمل ہمارے یہاں قبول ہے, اور وہ عمل یہ ہے کہ ایک مرتبہ تجھے بھوک لگ رہی تھی, کھانا رکھا ہوا تھا, دسترخوان بچھا ہوا تھا, لقمہ اٹھا کر کے منہ میں دینا چاہ رہی تھی. مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. زبیدہ میرے نام کے ادب کی وجہ سے لقمے کو واپس رکھ کر کے اپنی اوڑھنی کو جو درست کیا ہے اس کی وجہ سے
سے تیری مغفرت کی جاتی ہے۔ مسلمانوں یہ جو ہے بہت مبارک مجلس ہے، آپ حضرات نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان علماء کرام کی محبت میں، مدرسے کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، میرے نبی کی محبت میں، میرے نبی کے لائے دین کی محبت میں آپ حضرات نے اپنے آرام کو قربان کیا، اپنی نیند کو قربان کیا، اپنے بستر کو چھوڑا۔ خدا کی قسم ہو سکتا ہے کہ اللہ کو زیادہ پسند آ جائے، قیامت کے روز میرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے آپ سبھی حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ سبھی حضرات اپنی جگہ سے نہ اٹھیں جب تک دعا ہوگی۔ سبھی حضرات بیٹھے رہیں انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائے کہ انشاءاللہ ہم بیٹھے رہیں گے۔ سب تیار ہیں؟ سب تیار ہیں؟ اچھا تھوڑا دیکھو، آزما کر کے دیکھ لوں۔ اب ہاتھ اٹھائے، تیار ہیں؟ اچھا اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں۔ دیکھو کون کون تیار ہے، اپنی جگہوں پر سب کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ان بچوں کو یہاں سے ہٹائیں۔ آ چکا تھا، بادشاہ نے کہا اے لڑکی سب دروازے بند کر اور ادھر آ۔ بادشاہ جو ہے وہ لڑکی آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کے رونے لگی۔ بادشاہ نے کہا اے لڑکی آسمان کی طرف کیا دیکھتی ہے؟ کہا نا کہ سب دروازے بند کر اور ادھر آ۔ لڑکی نے جواب دیا بادشاہ آپ کا حکم تھا کہ سب دروازے بند کر، میں نے سب دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ خدا قہار کا مجھ سے بند نہیں ہوتا، وہ تو بند کر دے، میں آتی ہوں۔ بادشاہ بھی بادشاہ تھا، آج کی طرح کوئی ضدی انسان نہ تھا۔ بادشاہ نے کہا او لڑکی جو دروازہ تجھ سے بند نہیں ہوتا وہ دروازہ مجھ سے بھی بند نہیں ہوتا۔ مسلمانوں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص گناہ کو گناہ سمجھ کر اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے وہ اپنے وقت کا ولی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چرواہے نے جواب دیا کہ این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک تجھ جیسے انسان اس دھرتی پر موجود ہیں تو فساد نہیں آئے گا، بگاڑ نہیں آئے گا۔ جب تجھ جیسے انسان اس دھرتی سے اٹھ جائیں گے تو پھر انسان نہیں بلکہ بھیڑیوں کی شکل میں انسان نظر آئیں گے۔ میرے محترم امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس کے اندر غیرت نہیں وہ شکل و صورت کے انسان کو ہو سکتا ہے مگر آج کا سور ہے۔ یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آگے لکھا ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، کسی کے ساتھ دھکا کرتا ہے، مکی کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، فساد کرتا ہے اور مقدمہ کرتا ہے، ایس کرتا ہے، وہ شکل و صورت کا انسان تو ہو سکتا ہے مگر آج کا بچھو ہے۔ یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آگے لکھا ہے جو زمین کے ٹکڑوں پر لڑتا ہے، زمین کے ٹکڑوں پر لڑتا ہے، ماں بھی خوش ہے تیرا بیٹا بہت ہوشیار ہے، ابا بھی خوش ہے تیرا بیٹا بہت تیز ہے کہ دوسرے کی ڈور کاٹ کر کے اور دوسرے کی زمین تباہ کر کے زمین کی مقدار بڑھا رہا ہے۔ اے مسلمانوں خدا کی قسم وہ زمین کی مقدار نہیں اپنے اوپر جہنم کے انگاروں کی مقدار بڑھا رہا ہے۔ میرے محترم آتا ہے کتابوں کے اندر کہ جو شخص زمین کے ٹکڑوں پر لڑتا ہے وہ شکل و صورت کے انسان تو ہو سکتا ہے مگر آج کا کتا ہے، یہ کتے کی فطرت ہے میرے محترم کہ کتا ٹکڑوں پر لڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے میرے محترم آج باپ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، ہمارا بیٹا بہت تیز ہے۔ اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، جب باپ انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹا بھی روتا ہے، بیٹی بھی روتی ہے، ہائے میرا باپ چلا گیا، ہائے میری ماں چلی گئی، بیٹا بھی روتا ہے، باپ بھی روتا ہے۔ یہ مکان بیٹے کے حوالے، یہ ٹریکٹر بیٹے کے حوالے، یہ بائک بیٹے کے حوالے، یہ بینک بیلنس بیٹے کے حوالے، یہ پلاٹ بیٹے کے حوالے۔ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹا بھی روتا ہے، ماں بیٹی بھی روتی ہے، ہائے میرا باپ چلا گیا، میری ماں چلی گئی۔ میرے محترم چار آدمی یعنی اسے کھلایا جاتا
ہے، دھلایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے۔ اکثر نوجوان وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس مجمع کے اندر میرے محترم کہ جب باپ کے نماز جنازہ میں دعا پڑھے جانے والی ان نوجوانوں کا یاد نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، جس باپ نے اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو اپنے بیٹے کے لیے برباد کیا، اپنی جوانی کو نہ رات کو دیکھا، نہ دن کو دیکھا، نہ صبح کو دیکھا، نہ شام کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، اپنے بیٹے کی زندگی اچھی بنانے کے لیے، اپنے بیٹے کی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے میرے محترم وہ باپ کبھی واپس نہیں آئے گا، ہمیشہ کے لیے وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اکثر نوجوان وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ باپ کے نماز جنازہ میں پڑھنے جانے والی دعا ان نوجوانوں کے یاد نہیں ہے۔ بہت ماشاءاللہ، بہت بدبخت ہے وہ باپ، سنو، بدبخت ہے وہ باپ، بدبخت ہے وہ ماں، پھر سنو، بدبخت ہے وہ باپ، بدبخت ہے وہ ماں، پھر سنو، اور جب اپنے چارپائی پر جا کر لیٹو گے تو غور کرنا ہے۔ بدبخت ہے وہ باپ جو دوسروں کا مال ہڑپ کر کے اپنے بیٹے کی زندگی کو اچھی بنانا چاہتا ہے۔ بدبخت ہے وہ باپ جو دوسروں کا مال چھین کر کے اپنے بیٹے کے اچھے مکان بنانا چاہتا ہے۔ بدبخت ہے وہ باپ جو دوسروں کے ہاتھ سے نوالا چھین کر اپنے بیٹے کو کھلانا چاہتا ہے۔ ارے بدبخت اس لیے ہے کہ اپنے بیٹے کی زندگی کو اچھی بنانے کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی ہوگا دو کام کبھی نہ کرے گا، ایک جھوٹ نہ بولے گا۔ ہائے رے مسلمان، آج مسلمان بات بات میں جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لوگوں کو دھوکہ نہ دے گا۔ ہائے رے مسلمان، آج مسلمان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ مسلمانوں، آج ہمارے گھروں سے یہ دین نکلتا ہوا جا رہا، ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں سے دین نکلتا ہوا جا رہا۔ مسلمانوں، اس دین کے لیے میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام نے مارے کھائی، پتھر کھائے۔ میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام مکے سے طائف تشریف لے گئے، لوگوں نے پتھروں سے استقبال کیا، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ آپ میں چلنے کی ہمت نہ رہی، آپ میں چلنے کی طاقت نہ رہی۔ اتنے پتھر مارے کہ جس میں اطہر کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا کہ جہاں پتھر نہ لگا ہو، جس میں اطہر کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا کہ جو زخمی نہ ہوا ہو۔ یعنی اتنے پتھر مارے کہ آپ میں چلنے کی ہمت نہ رہی، چلنے کی طاقت نہ رہی، آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت علیہ السلام کو گود اٹھاتے ہیں اور قریب میں جا کر کے لٹا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے منظر کو دیکھا ہے، اللہ نے سارے منظر کو دیکھا ہے اور یہ فرمایا اے پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہیں، آپ اجازت دیں تاکہ ان پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا او جبریل، میں انسانیت کو برباد کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو انسانیت کو آباد کرنے کے لیے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا محمد مشرف صاحب۔